الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ چلیں اس غور سے سنیں گے کیا کچھ پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا، کسی اور گفتگو چل رہی تھی۔ عبارت کیا ہے؟ لأن اثر العلة البعیدہ لا يصل الى المعلوم، یہی ہے اعلیٰ کی تعریف میں انہوں نے جو بات پیش کی ہے وہ آپ توجہ میں رکھیں۔ آپ نے شرح میں پڑھ لیا تھا کہ ایک اعلیٰ ہے اور ایک علت متوسطہ ہے۔ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو بیچ میں جو بھی ہے نا در، سگ وغیرہ سب کیا ہیں؟ علت متوسطہ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ میرے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ اس کو مانیں گے۔ اعلیٰ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اثر منفعل تک پہنچا دے، وہ خود اثر قبول نہیں کرتا وہ، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہو نا علت متوسطہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کرتا ہوئے دوسرے تک وہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس حاشیے کے اندر علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کیا جس کا حاصل جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے، تعریف کے اندر یہ یاد رکھیے گا، تعریف کا حشو و زوائد سے خالی ہونا یہ ضروری امر ہے۔ تعریف کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو ایکیوریٹ، مناسب ہوں، جامع معنی الفاظ ہوں، ٹھیک ہے؟ مشترک الفاظ اس لیے آپ نے پڑھا تھا کہ ومن شرائط التعریف ان یحترز عن الالفاظ المشترکہ، مشترکہ اس طرح کے بعد بھی شاید آئی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں ہے اس طرح سے۔ چلو بہرحال تو تعریف کے اندر کیا ہے؟ مشترک الفاظ کے استعمال سے بچا جاتا ہے، یعنی تعریف بہت الفاظ ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر کوئی شک و شبے کی بات اس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہی جامع معنی ہونے کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا ہے؟ اعلیٰ کی تعریف میں جو انہوں نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ استعمال کیا ہے، کیا نام؟ ایک منٹ، تعریف ذرا دیکھیں تو کیا ہے؟ فالآلہ کی تعریف کیا لکھا ہے؟ فالآلہ تو ہی الواسطۃ بین الفاعل والمفعول فی وصول اثرہ الیہ، یہی ہے نا؟ اعلیٰ اسے کہتے ہیں جو کیا جو اپنے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان کیا ہو؟ واسطہ ہو، اس کے فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ آخری جو قید ہے، قید اخیر کے بارے میں پیچھے کیا لکھا ہے؟ فالقید الاخیر لاخراج العلۃ المتوسطہ، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ اپنے فاعل اور منفعل کے درمیان یہ واسطہ ہے، لیکن کیا ہے؟ کس اعتبار سے واسطہ ہے؟ فی وصول اثرہ الیہ کی قید اس لیے لگائی کہ یہ اس کا اثر علت بعیدہ کا پہنچتا نہیں ہے۔ ان دونوں ہی چیزوں کے درمیان تھوڑا سا فرق دکھائیں گے، اور یہ بات بتانا ان کا اصل مقصود ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو پہلے ہی سے خارج ہو، اسے خارج کرنے کے لیے مزید الفاظ کا بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے وہ خارج، اس کو دکھائیں گے الگ سے۔ حاصل کلام کے حاشیے کا کہ اعلیٰ کی تعریف میں فی وصول اثرہ الیہ، یہ جو آپ نے بڑھایا ہے اس کے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیوں ضرورت نہیں؟ جب ضرورت نہیں تو آپ نے کیا کیا؟ ایک غیر ضروری امر کو تعریف کے اندر داخل کر دیا، جبکہ تعریف کا حشو و زوائد سے خالی ہونا یہ ضروری امر ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ، شے پر حکم لگانا اس شے کے وجود کی فرع ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مثال کے طور پر ایک چیز پہلے وجود میں آئی نہیں، نفس الامر میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح مثال یہ لینا آپ کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اعلیٰ کیا ہے؟ فاعل و منفعل کے درمیان واسطہ ہے اثر کے پہنچانے میں۔ یہ قید اس لیے لگائے کیوں؟ تاکہ آپ علت متوسطہ کو خارج کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے نا کہ یہ واسطہ ہے فاعل اور اپنے منفعل کے درمیان وصول پہنچانے میں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ علت متوسطہ میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، اعلیٰ میں پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ علت متوسطہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ کیا ہے؟ علت بعیدہ کی حقیقت یہ ہے، توجہ کریں، ایک ہے علت بعیدہ، علت متوسطہ، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ الف نے وجود بخشا با کو، با نے بخشا جیم کو، الف کیا ہو گیا؟ علت بعیدہ، ٹھیک ہے؟ بیچ میں کون ہے؟ با، علت متوسطہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھنے کا غور کریں آپ۔ اب یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ جو علت بعیدہ ہے کون؟ الف جیم کے لیے، اس بیچارے کا اثر جیم تک پہنچتا نہیں،
ایک چیز کیا، پہلے کوئی چیز کا اثر کہیں تک پہنچے تب نہ کوئی چیز آئے گی جو اس کے اثر کو پہنچانے والی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیم تک جب الف کا اثر نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ بیچ میں کیا علت متوسطہ جو ہے اس کو خارج کرنے کے لیے فی وصول اثر ہی الیہ کی قید بڑھائی گئی اعلیٰ کی تعریف میں. تو کیوں بڑھائی گئی تعریف بھائی؟ قید تعریف میں قید اس وقت آپ بڑھاتے جب ایک چیز حقیقی معنی میں کیا ہے داخل ہوتی، اس کو خارج کرنے کے بعد ہوتی. غور سے سنیں آپ، جب علت بعیدہ یعنی الف کا اثر جیم تک، معلول تک، معلول بولو، منفعل بولو، مفعول بولو، سب کیا ہے ایک ہی ہے، معلول تک پہنچتا ہی نہیں تو بیچ میں جو بنا ہے علت متوسطہ با، اس کو خارج کرنے کے لیے کوئی قید کا اضافہ اعلیٰ کی تعریف میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی؟ کہ جب آلریڈی ایک چیز کا اثر جب پہنچی نہیں ہے. میں خود غور کرے بھائی، میں یہاں سے لے کر ناگپور اسٹیشن جا ہی نہیں سکتا ہوں تو بیچ میں کوئی میرا واسطہ کیا بنے گا؟ نہیں بن سکتا. کوئی بندہ ایسا ہے کہ مطلب ایسا اپاہج ہو گیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مکان سے ٹچ سمجھ نہیں کر پا رہا، اس کو لوگ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی اکوپمنٹ ایسا نہیں ہے سمجھانے کے لیے. فرض کر لیں آپ، تو جب اس کی کنڈیشن ہی یہ ہے، حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو بیچ میں کوئی اعلیٰ وسیلہ ذریعہ، تو بات کی بات ہوئی. جب اس کی حقیقت ہی میں یہ داخل ہے کہ وہ نہ پہنچ پائے تو آپ کا اس چیز کے بارے میں جو بیچ میں جو واسطہ بننے والا علت متوسطہ، اس کو خارج کرنے کے لیے قید کا اضافہ کرنا، بڑھانا، یہ بیکار ہو گیا. اور تعریف کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حسب زبان سے خالی ہونا. آپ نے کیا دیکھ بتا دیا. یہ بات آپ کو بہت پتہ ہے کہ ایسے کر رہا ہوں، کچھ سوچ سمجھ کے جو میں سمجھ پایا. ٹھیک ہے بھائی. اور شے پر حکم لگانا، اس شے کے وجود کی فرات. ابھی شے کی ذات میں یہ حکم ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پہنچے یا نہ پہنچے. یہ تو بات کی بات ہے کہ کوئی اس میں ذریعہ بنے یا ذریعہ نہ بنے. یہی بات کہیں بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن آگے چل کر کے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے کبھی سمجھایا تھا، تأمل، فتأمل اور فلیتأمل کے بارے میں کہیں نہ کہیں ویڈیو میں گفتگو آئی ہے. جہاں جس حاشیے کے آخر میں کہیں آیا فتأمل، کہاں یہ بات آئی ہے؟ فتأمل ہے، ہاں صفحہ نمبر 19 میں دیکھیے ہے. اس فتأمل میں جہاں یہ والی گفتگو آئی ہے، ھذا النظر وارد علی ظاہر العبارہ وفیہ نظر کے تحت جو گفتگو میں نے کی تھی آپ کو، اس کو سمجھیے گا. آپ یہیں پہ موشی جواب دینے کے بعد کہیں گے فتأمل، اور کیجیے دقت اور باریکی، گہرائی اور گہرائی کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہیں گے کہ کیا ہے. ایک ہے فی الجملہ ہونا، کہ علت بعیدہ کا اثر کیا ہے؟ معلول تک فی الجملہ ہوتا ہے. فی الجملہ مطلب یہ کہ کبھی کبھار پہنچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ مانا جائے گا کہ پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ ڈائریکٹ نہ پہنچے، لیکن کیا ہے واسطے سے تو پہنچتا تو ضرور ہے. کہا کہ یہی وہ بات جو ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کی، جو بھی ہے بیان کریں گے. اس کو شاعر نے اجمالاً بیان کیا، کیا علت و علت الشیء علت اللہ. میں اس کی جیم کی علت کیا ہے؟ با. جیم معلول، با کیا ہے؟ علت. پھر با بھی کیا ہے؟ معلول ہے کس کا؟ الف کا. تو علت و علت الشیء علت اللہ، شے کی علت کی علت، یہ علت شے کی بھی کیا ہو جائے گی؟ علت ہو جائے گی. یہی کوئی شاعر نے اس کی طرف اجمالاً ذکر کر دیا. پھر آگے اس میں کیا لکھا ہے؟ محشی نے فتأمل. غور کر لیجیے، اس میں انہوں نے محشی نے 16 نمبر پہ لکھا ہے. ذرا پڑھ لیجیے کیا لکھا ہے انہوں نے، پڑھیے دوبارہ 16 نمبر حاشیہ پڑھیے جلدی سے. غموضتی جی دفعوها ما يتوهم ان المبادرة من منفعله المنفعل القريب فلا حاجة الى القید الاخیر. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. دیکھو سمجھ میں آ رہی؟ اصل میں عبارت جو انہوں نے استعمال کی ہے نا، اس عبارت میں بھی تھوڑی سی باریکیاں ان کو دکھانا اصل مقصود ہے. عبارت کیا ہے ذرا آپ پڑھیں گے. آپ بین الفاعلی و منفعل لکھا ہے اعلیٰ کی تعریف میں دے، بین الفاعلی و منفعلہ. ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو دو منفعل ہو گئے. منفعل فاعل کے اوپر میں بورڈ میں لکھا ہوں، تو جو کہ لکھا ہوا ہے فاعل لکھا ہوں، اس کے بعد دو کیا بنائے؟ فاعل و منفعل. پھر آخر میں کیا لکھا ہوں؟ منفعل. پہلا جو فاعل اس کی جگہ آپ بنا لیے الف کو، کس کو رکھیے آپ؟
الف یہ الف بنا لیے اور یہ کیا بنا لیے اس کو با, اس کو کیا بنا لیے آخر میں جیم. کیا ہو گیا بھائی اس کو, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کیا ہے جیم, یہ با اور یہ الف. فاعل یہ صرف کون ہے الف. منفعل و فاعل دونوں کون ہے بھائی, دو جہت باقی ہے. اور جیم کون ہے, اس میں لکھا ہے بین الفاعل. کیا لکھا بھائی عبارت میں, بین الفاعل و منفعلہ. تو منفعلہ اور فاعل سے مراد کیا ہے, جو واسطہ ہو اپنے فاعل اور منفعل کے درمیان. تو منفعلہ سے مراد کیا, اپنے فاعل کے منفعل کے درمیان ہو یا اپنے منفعل کے درمیان ہو. بات سمجھا لیں, دیکھیں یہ منفعل صرف ہے نا بھائی, دیکھو اسے ہی لگایا ہوں. یہ منفعل کس کا ہے, اس کا ہے نا بھائی فاعل. یہ فاعل بھی ہے, منفعل بھی ہے کس کا, اس کا الف کا. الف صرف فاعل ہے, با کیا ہے منفعل ہے, اور ایک جیسے فاعل بھی ہے کس کا, یہ جیم کا. جیم صرف کیا منفعل ہے. پہلا اور آخری والا ایک ہی ہے, پہلا صرف فاعل ہے اور آخری والا جیم صرف کیا ہوگا منفعل ہوگا. بیچ میں بچا ہے وہ فاعل بھی ہوگا اور منفعل ہوگا. اب مسئلہ ہے کہ بین الفاعل و منفعلہ, فاعل کے درمیان اور اپنے منفعل کے درمیان. تو اپنے منفعل کے درمیان یا اپنے فاعل کے منفعل کے درمیان وہ واسطہ ہے. اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہاں سے تو ایک ہے منفعل قریب اور ایک منفعل بعید. الف کا جو ہے یہ منفعل قریب کون ہے با, اور منفعل بعید کون ہے جیم. اسی کی طرف شارح نے اشارہ کیا تھا, علت و علت الشیء علت اللو کے تحت. پھر جملہ بالجملہ کے بارے میں اس میں پیچھے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھو آپ اتنی سی بات ہے, بس عبارت پڑھی تو شاید اور واضح ہو جائے. چلو, اصل مسئلہ کیا ہے, شے پر حکم لگانا اس کے وجود کی فرع ہے. جب شے کی ذات میں ہی یہ داخل نہیں ہے کہ وہ کہیں تک پہنچ پائے, یہ تو بات کی بات ہے کہ کوئی بیچ میں ایک وسیلہ بنے یا ذریعہ بنے. ساتھ ساتھ میں دوسری چیز کیا ہے, تعریف کے اندر کیا ہے, حشو و زوائد سے تعریف کا خالی ہونا یہ ضروری ہے. اسی بنیاد پر آپ نے قطبی میں پڑھا تھا کہ مشترک الفاظ کا تعریف میں استعمال کرنا درست نہیں ہے. چلو دیکھتے ہیں کیا کہا ہے. قیل علیہ القائل العلامہ التفتازانی. کیا لکھا ہے بھائی, لأن اثر علت البعیدہ لا یصل الی المعلول, کیونکہ علت بعیدہ کا اثر معلول تک نہیں پہنچتا. معلول بولیے, منفعل بولیے یا مفعول بولیے, ٹھیک ہے, بات ایک ہی ہے. دلیل کہاں دی ہے, کس عبارت پہ دی, اس کو آپ لوگ دیکھ لیا کریں. آگے لکھا ہے قیل علیہ, اس پر یہ کہا گیا, فعل هذا, تب تو معلول کیا ہوگا, علت بعیدہ کا منفعل نہیں ہوگا. معلول سے مراد کون ہے یہاں پہ, جی چلے. فلا يكون العلة المتوسطة واسطة بين الفاعل ومنفعل ذلك الفاعل. تو ایسی صورت میں علت متوسطہ جو با ہے, یہ بین الفاعل, فاعل کے درمیان یعنی الف, اور اس فاعل کے منفعل یعنی جیم کے درمیان یہ واسطہ. کیوں کہ پہلے آپ نے کیا کہہ دیا, جب علت بعیدہ کا اثر معلول تک نہیں پہنچتا ہے, اس سے کیا سمجھ میں آ گیا, جب اثر ہی نہیں پہنچتا ہے تو پھر بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہونے کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا. صحیح نا بھائی, بات ہے نا, پتہ کی کہہ رہے ہو. چلو ہاں, بل تکون واسطۃ بین فاعلها و منفعلها, بلکہ یہ خود کیا ہوئے گی, علت اپنے فاعل کے درمیان اور اپنے منفعل کے درمیان واسطہ ہوگی. یعنی مطلب کیا ہو گیا, اپنے فاعل اور منفعل کے درمیان کیا یہ واسطہ بنے گی. کس اعتبار سے, کہ خود کیا ہو جائے, وہ اثر لے اور اپنا اثر دوسرے پر ڈالے وہ. تو یہ کیونکہ یہ خود فاعل بھی ہے, با کون ہے, فاعل ہے نا بھائی, توجہ کرو, فاعل بھی اور منفعل بھی, اس لیے بورڈ پہ لکھ دیا ہوں آسانی کے ساتھ میں, دماغ چکرائے گا آپ لوگ. پھر کما صرح بھی اولا, جیسا کہ سابق میں انہوں نے تصریح فرمائی. اولاً کے یہاں سابقاً کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اور اول کبھی اس میں تفضیل یہ صفت کے معنی میں بھی آتا ہے, پہلے کے معنی میں استعمال کریں گے, کبھی ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کے اعتبار سے اس کا کام چینج ہوتے ہیں. دیکھنا ہے تو کافی تو 9 کے اندر ظروف کے بیان آخر میں دیکھیے گا, اور بھی اس کی تفصیلات ہیں اول کے بارے میں. اس میں در مسون کے اندر بھی
ولا تکونوا اول کافر بہ کے تب دیکھیں گے تو کئی اس کی صورت انہوں نے بیان کی ہے صاحب کتاب نے. چلو بات یہاں تک ٹھیک ہو گئی نا بھائی. وحینئذ لا یحتاج فی اخراجها عن تعریف الآلۃ الی القید الاخیر. تو ایسی صورت میں علت متوسطہ کو اعلیٰ کی تعریف سے خارج کرنے میں قید اخیر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ آگے خود ہی بیان کر دیا. بل ہی خارجۃ بقولہ، بلکہ کیا ہے خود ہی اپنے ہی قول سے کیا ہے خارج ہے. کیا کہا؟ ومنفعلہ، بین الفاعل ومنفعلہ، مطلب کیا ہے ومنفعل ذالک الفاعل، یعنی اپنے فاعل کے منفعل کے درمیان، اس فاعل کے منفعل کے درمیان. یہ عبارت جب آپ خود ہی پیش کر دی ہیں، اسی سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ یہ واسطہ ہے اپنے فاعل کے درمیان اور اپنے منفعل کے درمیان. یہ ہے نہ کہ کیا ہے اپنے فاعل اور اپنے فاعل کے منفعل کے درمیان نہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر دیکھ لو صحیح چیز ہے وہ، اسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اس کے لیے دو تو میں نشان لگایا ہوں، ایک یہ کیا پیچھے کی جہت سے اور ایک آگے کی جہت سے اسٹیک لگایا ہوں، اس کو دیکھ لیا ہوگا. چلو بات ختم ہو گئی. جواب کیا دینا چاہیں گے؟ توجہ کریں. جواب کا حاصل کیا ہے دیکھیں، توجہ کرو بھٹافٹ، ٹائم کچھ زیادہ ہونے جا رہا ہے. جواب یہ دیں گے کہ انفعال یہ وصول کو مستلزم نہیں ہے. مطلب میرا اثر کیا ہے؟ کیا ہے وہ شعر پڑھا آپ کو؟ تو اس سے در سے ایسا بھیا پرائم منسٹر کا وصول ذرا بتاؤ، یہ پورے کے پورے بندے سے ہوتا ہے کیا؟ اس کے حکومت کے ہر ایک فرد سے ہوتا ہے کیا؟ ہر ایک تو پہنچ جاتا ہے؟ وہ نہیں پہنچ جاتا ہے. اس کے منسٹر سے ہوتے ہیں، منسٹر سے کوئی اور ہوتا ہے، یوں ہوتے ہوتے مجھے کہاں کونے میں پڑا تھا پتہ نہیں. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے انفعال کے لیے، یعنی انفعال مطلب میرے انڈر میں ہو، میرے اثر تک پہنچا ہے، اس کے لیے وصول کوئی ضروری نہیں ہے. وصول کوئی ضروری نہیں مطلب کیا ہے؟ اوپر والا جو بندہ ہے علت بعیدہ والا، وہ ڈائریکٹ کیا ہو جائے منفعل تک پہنچی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم سب بڑے ماشاءاللہ تنظیم میں موجود ہیں، ہم سب کی رسائی کیا امیر سنت تک ہے؟ نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کیا ہے انفعالی کیفیت تو ہے کہ نہیں؟ ان کے اثرات ہمارے پر مرتب ہے کہ نہیں؟ ہے الحمدللہ. تو وہی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے بھائی، اور واضح ہو رہا ہوگا. اس کو دیکھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو بتا یہاں پہ کہ انفعالی کیفیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو جائے وصول ہو، مطلب علت بعیدہ وقت تک پہنچے کہ پہنچے تبھی یہ بات انفعالیت مانی جائے گی. نہیں، دقت والی بات ایک طریقے سے سمجھو، تحقیق ہے. اس لیے آگے کہیں گے فتعمل، غور کر لے. بات اہم کچھ کہا ہوں میں آپ کو. کوئی بندہ اگر کسی کا اثر پڑ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ اس کا اثر ہی وہاں تک پہنچ ہی جائے. نہیں، پر یہ کیا ہے انفعالی ہونا یہ وصول کو مستلزم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. وصول ہو بھی جائے تو بڑھیا، نہ بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ ذریعے سے کیا ہے کام اگر چل رہا ہے تو چلنے دیجیے. ڈائریکٹ وصول نہیں ہو سکتی ہو. آگے آیا اب وہی مسئلہ ہے کہ آپ پڑھ چکے اعلیٰ کے اندر کہ اس کا ڈائریکٹ وصول ہوتا ہے، وہ اپنے کو اثر قبول نہیں کرتا ہے. فاعل سے لیا ڈائریکٹ منفعل تک پہنچا دیا، خود فاعل منفعل بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو دیکھو والجواب ان اذا فرضنا ان الف آمد پڑھنا آ با جا، نہیں الف با جیم اس طریقے سے سب نام ہے، اسماء ہیں وہ. جب ہم یہ فرض کریں، جب یہ مانیں کہ الف مثال کے طور سے کیا ہے اس نے با کو وجود بخشا اور با نے کیا ہے جیم کو وجود بخشا، دور تسلسل آنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا شکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الف کا کیا ہے لہو مدخل ما، کچھ نہ کچھ دخل ہے. ما نکرا، مدخل ما کچھ نہ کچھ دخل ہے. لکھا بھی ہوگا اس پہ حاشیہ نمبر 9 کے تحت مدخل ما لتوقفہ علیہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جیم کے وجود میں الف کا کچھ نہ کچھ کیا ہے عمل دخل ہے. اچھا ولیس ذالک، اور یہ عمل دخل نہیں ہے مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ کیا ہے بھیا فاعل ہے کس کا جیم کا. لیکن فاعل کیسے ہے اس کا الگ بتایا. اذ لا يمكن وجود جیم الا بان يصير الف فاعلا لبا، اس لیے کہ جیم کا وجود ممکن نہیں ہے مگر یہ ہے کہ الف بیچارہ کیا ہو جائے با کا فاعل ہو جائے. لا استدراک، فاعل تو نہیں بھیا ایسا. اس کا جواب دیا لکنہ فاعل بعید، لیکن یہ کیا ہے فاعل بعید ہے. لم یصل اثرہ الی جیم، کہ اس کا اثر علت متوسطہ کے سبب سے کیا ہے
جیم تک نہیں پہنچے گا، اثر پہنچے گا با تک، با ڈالے گا اپنا اثر جیم میں۔ اگر آپ یہ ڈائریکٹ بولتے رہو گے کہ پوتا وہ کیا ہے، پوتا بیٹا کس کا ہے، دادا کا، گڑبڑ ہو جائے گا پھر تو بھی۔ دادا، ابا، ابا کے بعد بیٹا، بیٹا کا کیا ہوگا، باپ، باپ کا بھی باپ ہوگا، اوپر ہو جائے گا۔ تو اثر تو ہے کم سے کم نا پوتے پر، دادا جی کا۔ چلو، فیکون جیم ایزن، تو جیم بھی منفعل ہوگا، ایزن لگا رہے ہیں جیسے کہ لفظ با ہے، با بھی کیا ہے، منفعل ہے نا بھائی، دیکھو لکھا ہو اس لیے، جیم صرف ہے منفعل، اور با کیا ہے، منفعل بھی ایک جیسے اور فاعل بھی ہے، ہاں سمجھ لو بھائی۔ لیکن کیا ہے، منفعل لہو کس کے لیے ہے بھیا، ہاں منفعل بعید ہے، فیصدق علی با، با پر یہ بات صادق آئے گی کہ یہ کیا ہے، فاعل کے درمیان اور اس کے منفعل کے درمیان کیا ہے، فی الجملہ واسطہ ہے۔ فی الجملہ کے بارے میں لکھا ہے، فی الجملہ کا مطلب سواء کان المنفعل منفعلا قریبا او منفعلا بعیدا، خواہ منفعل کیا ہو، بعید ہو یا منفعل قریب ہو، تو بس اتنا کہیں گے کیا ہے، فاعل اور اس کے منفعل کے درمیان، تو فاعل اول والا ہے، اس کا منفعل کیا ہے، با ہو جائے یا جیم ہو جائے، ہم اس کی کوئی حد بندی نہیں کریں گے، جیم تک لے کے نہیں جانا ہے۔ جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں کیا ضرورت پڑے گی کہ ایک قید کا اضافہ کریں، فیحتاج الی اخراجها بالقید الاخیر، تو ایسی صورت میں قید اخیر کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور قید اخیر کیا ہے، لکھا کیا ہے، فی وصول اثرہ الیہ، توجہ کریں آپ، اس کی ذات میں یہ مانیں گے، توجہ کریں، علت بعیدہ کی ذات میں مانیں گے، اس کا وصول کیا منفعل تک پہنچتا ہے، چاہے وہ منفعل کیا ہو جائے، قریب ہو جائے یا بعید ہو، اس کو ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ علت متوسطہ ہے نا بھائی، علت متوسطہ کی بنیاد پر، کیونکہ علت بعیدہ کا اثر جو ہوتا ہے وہ منفعل تک نہیں پہنچتا ہے، تو علت متوسطہ کو نکالنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، اعلیٰ کی تعریف میں اضافہ کر دیا۔ البتہ علت جو بعیدہ ہے اس میں اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس کا اثر اس کے منفعل تک پہنچتا ہے، چاہے منفعل قریب ہو یا بعید ہو۔ اب نکالنا کس کو ہے، علت متوسطہ کو، تو قید کے اضافے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ باریک بات تھوڑی سی ہے، متوسطہ کا مسئلہ کیا ہے، علت متوسطہ کا، علت متوسطہ کے ذریعے سے علت بعیدہ کا بھی کچھ نہ کچھ اثر منفعل تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ اعلیٰ بھی کیا ہے، بیچ میں آتا ہے، جسے میں نے کیا کیا، یہ لیا اٹھا کر کے ٹیسٹر لیا، اور کیا کیا، اٹھا کر کے اس کو مٹا دیا، میں ہو گیا مٹانے والا، کوئی چیز مٹائی گئی بلیک بورڈ سے، بیچ میں کون کیا بنائے، ایسا تو نہیں کہ جو میں نے مٹایا ہے یہ بیچارہ خود پہلے مٹا ہے، نہیں نا بھائی، یہ تو اس کا وجود تو ہے، کیا ہو گیا پھر اس کے بعد، تو یہ فاعل، یہ اعلیٰ، اور یہ بورڈ کے اندر جو لکھا منفعل ہو گیا، ٹھیک۔ یہ اس کے اندر یہی اعلیٰ بھی ہے، علت متوسطہ بھی وہی کام کر رہا ہے، اثر لیا فاعل سے، خود اثر کر دیا منفعل پر، تو دونوں برابر ہو گئے، بولا کہ نہیں، اعلیٰ اور متوسطہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اعلیٰ کیا کرتا ہے، فاعل کا اثر ڈائریکٹ منفعل تک پہنچاتا ہے، بیچ میں وہ خود منفعل نہیں بنتا ہے، اور علت متوسطہ کیا ہے، فاعل کا اثر قبول کرتا ہے، پھر خود مضبوط ہو جاتا ہے، پھر فاعل بنتا ہے۔ جیسے سم بولو پیر صاحب ہیں، پیر صاحب نے کیا ہو گئے، مسیح کو خلافت دے دی، ہاں، اب یہ کیا ہو گئے، پیر صاحب بن گئے، اب ان کے مرید ہو گئے، اب ان کے جو مرید ہوں گے، کیا میں بولا تھا میرے مرید نہیں ہوں گے، بولنے جا رہا تھا میں وہ کہ کسی اور کے مرید نہیں ہوں گے، پھر کیا، یہی تو ہے نا بھائی، ہمیں غوث اعظم کے مرید نہیں ہیں ہم لوگ، کیا ہے بھائی، جتنے بھی ہمارے کیا ہے سب بیچ میں جو آ رہے ہیں سب کیا ہیں، اب وہ آ رہا ہے یا علت متوسطہ وہ اللہ جانے ہیں۔ ارے میں بھائی لے بھائی تم مٹا دے، لے مٹا، بولو مٹانے کے لیے کلامہ ظاہر کرو ڈسٹر کو، قلم نے لکھا، قلم نے لکھا، ارے وہ ایک بلاغت کی دوار سے مندگی بولو ادھر، وہ الگ کنڈیشن ہے، کیا بات، جاؤ جلالوں میں سب لوگ ہیں بھائی، چلو ٹھیک ہو گیا نا بھائی، دیکھو توجہ کرو، اس وقت کیا ہے وہ بھی کہاں چلا گیا، جیم بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ طرح سے منفعل تو بن ہی جائے گا۔ آگے لکھا ہے وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا مُفَصَّلًا أَشَارَ إِجْمَالًا بِقَوْلِهِ، اور جو کچھ ہم نے تفصیل میں جو بات پیچھے بیان کی نا، ان تمام کی طرف شارح نے اجمالاً بیان کر دیا ہے، کون سی عبارت سے، یہی بیٹا آپ کو فقہ و افتاء میں چیز آپ کو درک پیدا کرے گی کہ کس عبارت سے کھال نکالیں گے اور کس کی کھال میں عبارت داخل کریں گے۔
اس علت و علت الشیء علت اللہ آپ اٹھا کے پڑھ لو کہاں لکھا ہے ذرا پڑھیں آپ. لکھا ہے آگے پیچھے کیا ہے اس کا پڑھ لینا, وہ اشارہ اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے بھائی, جو اجماع نے بات ذکر کی ختم. اب دیکھو بیٹے ٹائم کچھ زیادہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد گھنٹی پڑھاتے ہیں کیا کوئی صاحب؟ آتے ہیں کیا؟ آتے ہیں. یہ من کرتا ہوں بس کرو, مجھے پڑھانا کچھ اور بھی تھا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.